أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 سے لے کر 141 تک کی تلاوت کی ہے. 137 سے لے کر 141 تک پڑھا ہے. کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حق سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو سرزمین مصر اور سرزمین شام کے اندر کس طرح سے قوت عطا فرمائی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا زمین کے مشرق اور مغرب حصے کا مالک بنایا، جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور تیرے رب کی بھلائی کا وعدہ مکمل ہوا بنی اسرائیل کے اوپر، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ اپنی نصرت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، رہتی دنیا تک جو کوئی بھی حالات کے اوپر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. اگر آدمی اپنے اسباب کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے گا اللہ اس کو حوالے کر دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے گا، صبر کرے گا، مدد کا انتظار کرے گا، اللہ تعالیٰ ضامن ہے اس بات کا کہ ان لوگوں کی اس تکلیف کو دور کر دے گا. ابن منذر نے روایت نقل کی ہے، جس کو علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے نقل کیا، کہ حضرت حسن تقریباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ لو ان الناس
اذا ابتلوا من قبل سلطانهم بالشيء، اگر لوگ اپنے بادشاہ کی طرف سے آزمائے جائیں، مبتلا کیے جائیں، اور وہ لوگ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لم يلبسوا ان يرفع الله ذلك عنهم، زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ان سے دور کر دے گا۔ لیکن لوگ یفزعون الی السیف، ہتھیار کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہیں، اسی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تلواری کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے ہتھیار کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اور دوسری ایک روایت آلوسی نے یہ بھی نقل کی کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ما اوتیت بنو اسرائیل ما اوتیت، بنی اسرائیل کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ دیا گیا الا بصبرہم، ان کے صبر کی وجہ سے۔ وما فزعت هذه الامه الى السيف قط فجاءت بخير، یہ امت تلوار کی طرف جب کبھی بڑھی ہے تو اسے کوئی خیر نہیں آئی ہے۔ اللہ پر بھروسہ پہلے ہونا چاہیے، اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن صبر بھی ہونا چاہیے۔ علامہ آلوسی نے خود لکھا کہ 1248 کے اندر جو حالات آئے تھے ان میں جو ہونا تھا ہوا، بس یہی بات ہے کہ ان الفرج انما یستاد بشباک الصبر، کشادگی کا شکار کیا جاتا ہے صبر کی کھڑکی سے یا صبر کے جالے سے۔ صبر کے جالے سے اگر آپ کو شکار کرنا ہے کشادگی کا، پریشانیوں سے نجات چاہیے، تو آپ جس نیت کا استعمال کریں گے وہ صبر کا نیت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو واضح فرمایا، ان اللہ زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان ملک امتی سيبلغ ما زوي لي منها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو یکسو کر دیا، جمع کر کے میرے سامنے پیش کر دیا، میں نے اس کے مشرق کو اور اس کے مغرب کو دیکھا، میرے امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے یکسو کیا گیا، زمین کو جمع کیا گیا۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ یہ پوری زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو معراج کی رات کو دکھائی یا کسی اور وقت دکھائی، آپ نے زمین کے مشرق اور مغرب سب کچھ دیکھ لیا اور اپنی امت کو وعدہ کیا، اللہ تعالی اس پوری زمین کو انصاف سے بھر دے گا، جیسے ظلم و ستم سے پہلے بھری گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ساری زمین کا مالک بنائے گا۔ یہ بات ہے، وعدہ تو ہے، لیکن اس کے لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو کامیابی تمہارے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بما صبروا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے ویران کر دیا ہر اس چیز کو جس کو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، بڑے بڑے محلات۔ حامان نے ایک بہت بڑی بلڈنگ تیار کی تھی، خود فرعون نے حکم دیا تھا کہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ حامان کا جو محل بنایا ہوا تھا، اسی طرح سے اور بھی بڑی بڑی تعمیرات، دیو ہیکل، عمارتیں بنی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَمَّرْنَا،
ہم نے ویران کر دیا ما کان یصنع فرعون، جس کو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، تعمیر کرتی تھی۔ وما کانوا یعرشون، اور جو بلند عمارت بناتے تھے سب کو ہم نے ملیہ میٹ کر دیا، محلات مکانات سب کو منہدم کر دیا۔ وما کانوا یعرشون کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جو باغات، انگور کے باغات تھے، جس کو اوپر اس طرح کا شامیانہ تان کر اس کے پھلوں کو لٹکاتے تھے، یہ انگور کی بیل کو اس پر چڑھاتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب کو ہم نے ویران کر دیا، سب ختم ہو گیا۔ دوسری آیت جس کو پڑھا گیا اس کا ترجمہ یہ ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، دریا پار کرا دیا، بس وہ ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے بتوں کے اوپر اڑے ہوئے تھے، اپنے بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے بہت سارے بت ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو ایک ایسی قوم ہو جو نادانی کرتی ہو، جہالت کرتی ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ جو لوگ ہیں وہ تباہ ہونے والے ہیں، یہ جو لوگ ہیں تباہ ہو جائے گی وہ چیز جس میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، وباطل، اور بیکار ہو جائے گی اور غلط ہے وہ جس کو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تم کو کوئی دوسرا معبود لا دوں، حالانکہ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ ذات ہے جس نے تم کو عالمین کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا تھا، اس کا تذکرہ اوپر ہوا کہ فرعون کے سارے محلات یا جو کچھ بھی پراپرٹیاں سب کچھ ان لوگوں کو مل گیا، سمندر کو پار کرا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد مزید نعمتوں سے نوازا۔ لیکن یہ قوم تھی بھی ایسی، فرعون کے قصے کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا گنوایا کہ ہم نے کیا کیا تم کو دیا، کیوں کیا یہ سب۔ آگے چل کے بنی اسرائیل کی بدتمیزی بیان کرنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور اس پورے قصے کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، کیونکہ یہود مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی تھی، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یہ اپنے اسلاف کے طریقے پہ ہے، ان کے جو باپ دادا تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح ستایا تھا، اور ایمان والوں کو بیدار بھی کرنا ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں میں لگ کر اللہ سے غفلت برتی جائے جیسے بنی اسرائیل نے کیا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول گئے،
وہ نعمتیں ملی تو نعمت دینے والے کو بھول گئے۔ تو اس امت کو کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے یہاں زندگی گزارنے کے قانون ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نعمتیں دے دی ہے تو اپنی مرضی سے استعمال کرو۔ بنی اسرائیل نے الٹے سیدھے اٹھ پٹان سوال کیے، نعمتیں دینے والا حق اللہ تعالیٰ اس کو بھول گئے۔ اسی کو وجاوزنا ببنی اسرائیل، امام رازی نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے کہ بنی اسرائیل پر تمام قسم کی جو نعمتیں تھیں اس کو بیان کیا، ان کے دشمن کو ہلاک کیا، ان کی زمین کا مالک بنایا، اور پھر دوسری نعمتیں سمندر کو سلامتی سے پار کرایا، اور سمندر کو پھاڑا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے، راستے سمندر بیچ میں راستے بن گئے اور خشک ہو گئے۔ جاتے جاتے ان لوگوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بت پرستی کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اب یہ قوم کون سی تھی؟ چنانچہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم لخم کی تھی، لخم جو سبزہ زار کے اندر آباد تھی۔ امام رازی نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ وَقَانُوا نُزُولًا بِالرِّیف، ریف کہتے ہیں سبزہ زار جگہ کو، دریا کے کنارے کو بھی کہتے ہیں، مصباح میں لکھا ہے۔ اور قرطبی نے لکھا ہے کہ وَقَانُوا نُزُولًا بِالرِّقَّةِ، یہ رقہ کے اوپر رہ رہے تھے۔ خیر علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ لخم ایک قبیلے کا نام ہے، لخم بن عدی بن عمرو بن سبا، یہ وہی کنعانی عمالقہ ہے جن سے فائٹ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور بنی اسرائیل ڈر گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، ان کے ہاتھوں اس علاقے کو فتح کروایا تھا۔ تو یہ لخم بقول صاحب روح البیان کے یمن کے ایک محلے کا نام ہے لخم۔ یہ قوم تھی، ان کو دیکھا، یعکفون علی اصنام لہم، وقوف کے معنی چمٹ جانا، ہمیشہ کرتے رہنا۔ معتکف کو معتکف جو کہتے ہیں وہ لفظ یہیں سے بنا ہے۔ اعتکاف کرنے والا بھی مسجد پہ جا کے اڑ جاتا ہے اللہ کے سامنے کہ اب میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک میرے کام تو نہیں کرے گا۔ تو یہ قوم بت پرستی میں لگی ہوئی تھی۔ بت پرستی کیا کرتے تھے، وہ کون سے بت تھے ان کے؟ تو ابن جریج کا کہنا یہ ہے کہ گائے کے اسٹیچو بنائے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اور یہیں سے اس کی پوجا شروع ہوئی تھی۔ دوسرے مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے وہ نحاس تانبے کے ذریعے گائے کا اسٹیچو بنا کے اس کی پوجا کرتے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ پتھر کا بنا رکھا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت میں گائے کی ہی پوجا کرتے تھے۔ ایک خدا کو چھوڑ کر جب آدمی جاتا ہے تو جو اچھی چیز لگتی ہے اس میں اس کو مزہ پڑتا ہے۔ ہاں، ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی چیزوں کو مانتے ہیں، باطل کو۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے ان لوگوں کو دیکھا کہ کیسے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
کچھ لوگوں نے یہ سوال کر دیا کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود لے آؤ، بنا دو جیسے کہ ان کے معبود ہیں، یہ جیسے بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، یا یوں کہیے کہ جیسے ان لوگوں نے ایک چیز کو اپنے سامنے رکھ کر پوجا شروع کر رکھی ہے، ہمارے لیے بھی کوئی ایسی چیز تجویز کر دو جس کو ہم سامنے رکھیں گے اور اس کی پوجا کرتے رہیں گے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے جس کو امام رازی نے قائم کیا ہے کہ ایک عقل مند آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت سے کیسے یوں کہہ سکتا ہے کہ ایک معبود بنا دو جس کو ہم مدبر سمجھیں گے، خالق مالک سمجھیں گے؟ یہ تو مشکل ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ تو جانتا ہے کہ کسی چیز کو ہم لائیں گے وہ تو ابھی آئے گی، لیکن پہلے سے یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہے، اس کو بنانے والی کوئی دوسری چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر اب سوال ہوتا ہے کہ ان کا سوال کیا تھا؟ معبود ہی کا تھا کہ معبود کا سوال اس طرح کا نہیں تھا جیسے لوگ بت کی پوجا کرتے، اس طرح سے نہیں تھا، بلکہ زیادہ قریب بات یہ لگتی ہے کہ ان کا منشا یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز لاؤ جس کی طرف ہم توجہ کریں اور اللہ کا قرب ہمیں ادھر اللہ سے قریب کر دے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، یہ مقصد تھا۔ سوال یہ کہ اگر یہ مقصد تھا تو اس کو کفر کیوں قرار دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اجماع کیا ہے اس بات پر کہ غیر اللہ کی پوجا کفر ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا یہ کفر ہے، چاہے اس چیز کو پوری دنیا کا معبود بناوے، سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا بنانے والا اس کو مانے یا نہ مانے، یوں بھی مانتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب کر دے گا، یہ بھی اس کی عبادت ہے اور یہ کفر ہے، کیونکہ عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کی تعظیم کرنا، اور انتہائی درجے کی تعظیم اسی ذات کی جا سکتی ہے جس نے انتہائی درجے کا انعام اور اکرام کیا ہو، اور وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بہت سارے علماء بھی تھے، رہبان تھے، اللہ کو ماننے والے سچی پکے مومن تھے، تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ سب نے نہیں کہا تھا، کچھ لوگوں نے کیا تھا، کچھ لوگوں نے اس طرح کا سوال کیا۔ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو کسی نے سوال کر لیا تھا، چنانچہ ابن کثیر نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، اور تفسیر روح المانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ روایت کرنے والے جو صحابی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور جن صحابی نے اس روایت کو نقل کیا وہ لیثی صحابی ہے۔ جب ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں جب تشریف لے گئے تو مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جس پر وہ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اور اس درخت کے ارد گرد پڑے ہوئے تھے، چمٹے ہوئے تھے، جس کو ذات انوات کہتے تھے۔ نوت عربی زبان میں لٹکانے کو کہتے، ایسا درخت تھا جس کے اوپر اپنے ہتھیار لٹکاتے اور اس کے ساتھ ایک معبود جیسا معاملہ کرتے تھے۔ تو صحابہ نے دیکھا، بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، یا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے بھی اس طرح کا کچھ تیک مقرر کر دو جیسے ان کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ،
بعض روایت میں ہے کہ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا ھذا کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام، یہ تو ویسا ہی کہا تم لوگوں نے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسے ان کی کچھ معبود ہیں، والذی نفسی بیدی لترکبن سنن من کان قبلکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ان لوگوں کے طریقوں پہ چلو گے جو تم سے پہلے گزر گئے، ہاں یہود و نصارہ کے طریقے پر۔ اور دوسری ایک روایت طبرانی نے دوسرے طریق سے نقل کی، عبداللہ ابن عوف، کثیر بن عبداللہ بن عوف اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے سال 1000 سے زائد کچھ لوگ نکلے تھے غزوے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ اور حنین کو فتح فرمایا۔ جب ہم حنین اور طائف کے بیچ میں تھے، ایک ایسی جگہ جہاں پہ بیڑی کا بہت بڑا درخت تھا، اس پر ہتھیار لٹکائے جاتے تھے، اسی لیے اس کو ذات انوات کہتے تھے۔ تو اس درخت کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا کی جاتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر دیا اور اس درخت سے قریب دوسرے سائے والے درخت کے پاس لے گئے۔ گرمی کا موسم تھا۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، دیکھو یہاں حدیث میں قال لہ رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، ایسے لٹکانے والا یہ ذات انوات جو ہے ہمارا بھی کوئی طے کر دو، جیسے یہ ایک درخت کی عبادت میں لگے ہمارے لیے بھی کوئی طے کرو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا السنن قلتم، بھئی یہ وہی طریق وہی بات ہے جو تم نے کہی، اور پھر آپ نے وہ روایت فرمائی جو پہلے گزری ہے، ابھی میں نے جس کا ترجمہ کیا تھا۔ اس حدیث میں تصریح ہے کہ وہ کہنے والا ایک آدمی تھا، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے کہا تھا وہ کہنے والا بھی ایک ہی آدمی تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نادانی سے ہو سکتا ہے کہ نیا نیا مسلمان ہوا ہو، اگر جہالت سے اس طرح کی بات پیش کر دی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تجدید اسلام کا حکم نہیں دیا۔ اور آلوسی فرماتے ہیں کہ میں جہاں تک جانتا ہوں روایتوں کو میں نے دیکھا، اس میں اس بات کو نقل نہیں کیا گیا۔ اور فرماتے ہیں علامہ آلوسی کہ آج کے زمانے میں ایسے ذاتی انوات تو ہم نے بہت سے کر رکھے جس کو شمار میں بھی نہیں لا سکتے۔ بہت ساری چیزوں کو ہم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، ہاں پھر بھی دعویٰ کرتے ہم کہ ہم پکے موحد ہیں، ہم پکے مسلم مومن ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنی چیزوں کو اپنا خدا مان رکھا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس آدمی کا یا بنی اسرائیل میں جن کا مقصد اگر یہ تھا کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم کسی چیز کو مقرر کر لیں تو اس میں کیا گناہ ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس قوم کا تذکرہ ہوا جو مصر کے قریب تھی، بعضوں نے کہا ہے کہ یہ یمن کا جو قبیلہ ہے، یہ تو اسی کو خدا ہی مان رہے تھے، انہوں نے قبلے کی طرف نہیں کہا تھا، اس لیے اسلام تو ان چیزوں کو تو بالکل سرے سے ریجیکٹ کرتا ہے۔
ہر وہ چیز جس سے عقیدہ خراب ہو. ابھی کچھ دنوں پہلے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے، واٹس ایپ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر کسی عالم دین تو کیسے کہوں، ماشاءاللہ داڑھی بھی اتنی بڑی، جبہ بھی اتنا بڑا، ٹوپی بھی اتنی اونچی، اور ایک لائن لگی ہے، لوگ سجدہ کر رہے ہیں، ہاتھ میں ہدیہ دیتے ہیں اور پھر سجدہ کرتے ہیں. لیکن یہ جاہل ان کو منع نہیں کر رہا ہے کہ مجھے مت کرو، یہ سجدہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ سجدہ تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے اس طرح کی بات کہی، آپ نے فوراً ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اتنا مقام ہے شوہر کا اونچا. لیکن آج کے ایسے لوگ ہیں کہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے قدموں میں گریں، اسی لیے تو روکتے نہیں ہیں. اگر ہمیں دین کی فکر ہوتی تو اپنی فکر کو سائڈ پر کر دیتے کہ یہ میری عزت نہیں ہے، یہ میری بے عزتی ہے. کیوں بے عزتی؟ کہ ہم نے آپ لوگوں کو آج تک سکھایا نہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. جس ذات کے سامنے سجدہ کرنا ہے وہ ہم نے کبھی سکھایا نہیں، اس کا ہم نے تمہیں حکم نہیں دیا. پیری مریدی کا ایسا مطلب کہ چل رہا ہے کہ سال بھر کے نذرانے دے دو، بات ختم، نہیں نماز نہیں روزہ، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ خود بھی جاہل رہے اور دوسروں کو بھی جاہل رکھا. تو ایسی دنیا کے اندر بہت سارے ذات انوات بنے ہوئے ہیں اور ہم نے بنا رکھے ہیں. خیر، جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کو رکھا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ ایک بات نہیں کہی، آپ نے تقریباً 4 باتیں فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسی قوم ہو جو جہالت کرتی ہو، نادانی کرتی ہو. یہ پہلی بات فرمائی، ان کے اوپر جہالت کا حکم لگایا. اور جہالت کا حکم بھی ایسا لگایا کہ وہ مکمل جہالت. تجہلون کے بعد کوئی اور بات کو بیان نہیں کیا، تجہلون کے اوپر ہی بات کمپلیٹ کر دی کہ تم تو بالکل جاہل مطلق ہو، جہالت کر رہے ہو. کوئی کس چیز سے جہالت کر رہے ہیں، کس چیز کے اندر جہالت کر رہے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا. یعنی ہر چیز سے تم جاہل ہو. اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت وہ بھی داخل ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تجہلون کا لفظ ایسا ہے کہ جس کے اندر اشارہ کیا کہ مکمل جاہل ہو. ان هؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ لوگ ہلاک کر دی جائے گی وہ چیز جس میں یہ لوگ لگے ہوئے. ما هم فیہ کا مطلب جس دین میں وہ ہوئے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر دین سے کی ہے. ان ہؤلاء، یہ لوگ، متبر ما هم فیہ، ہلاک کر دی جائے گی وہ چیز جس کے اندر یہ لوگ لگے ہوئے، یعنی ان کا دین. اللہ تعالیٰ ان کے دین کو میرے ہاتھوں ہلاک کر دے گا اور ان چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ تیسرے نمبر کی چیز بتلائی. ان ہؤلاء متبرون نے اشارہ کر دیا کہ یہ کر تو رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن نقصان ہوگا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سبب نقصان ہے، سبب خسران ہے. تیسری چیز فرمائی وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بیکار ہے، مکمل
جس کو وہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی اس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوگا نہ دین کا فائدہ ہوگا۔ اگر وہ اللہ کے قرب کا ارادہ بھی کرتے ہو لیکن کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ اب کوئی آپ کو سوال کرے کہ تم بھی تو قبلے کی طرف رخ کرتے ہو، تو قبلے کی طرف ہم منہ کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں صرف قبلے کی طرف۔ جب اللہ کا حکم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کیا۔ جب خدا کا حکم ہوا تو مکہ مکرمہ کی طرف ہوا۔ تو ہم قبلے کی طرف رخ کرتے، وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے، اگر اس کا حکم نہ ہوتا تو نہیں کرتے۔ تو درخت کی طرف کر رہے ہیں تو درخت کا ان کو حکم تھا، یہ اپنی طرف سے سب تجویزیں ہیں۔ دین کے معاملے میں اپنی منمانی نہیں چلتی، وہاں پوچھا جاتا ہے یہ مسئلہ تم کہاں سے لائے، کون سی حدیث سے لائے، قرآن کی کس آیت سے آپ کو معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جس کے اوپر اڑے ہوئے لگے ہوئے وہ سب بیکار ہے۔ چوتھے نمبر کی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، قَالَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود میں تلاش کروں؟ تعجب کر رہے ہیں اور ڈانٹ پلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کہ کیسے یہ بات ہو سکتی ہے۔ سیدھی بات، حقیقی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ عبادت کرتے 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 اس کے دل میں اللہ کا ذکر مستحکم ہو جاوے۔ اتنی آدمی اللہ کی عبادت کرے کہ ہر وقت اس کو اللہ کی یاد آنے لگے۔ عبادت کے جتنے اعمال ہیں اس پر آدمی اتنی ہمیشگی کرے کہ اللہ کا ذکر اس کے دل میں جم جاوے، کہ وہ روح لکی اور نیک بخت ہو جاوے۔ جب انسان غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا تو اس کا دل غیر اللہ سے متعلق ہوگا، اور وہ تعلق غیر اللہ سے قائم ہونا اللہ کے ذکر سے غفلت کا، اللہ کے ذکر سے اعراض کا سبب بنے گا۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا وہ تو ہلاکت کا سبب ہے، وہ بیکار ہے اور ضائع ہے، کیونکہ مقصد تو عبادت کا اللہ کی معرفت کو جمانا ہے، اللہ کی یاد کو اپنے دل کے اندر جمانا ہے، اور غیر اللہ کی عبادت دل سے اللہ کی معرفت کو ختم کرتی ہے، اس لیے غیر اللہ کی عبادت بالکل صحیح نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود تمہارے پاس لاؤں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تم لوگوں کو عالمین پر فضیلت دی ہے، عالم والوں پر فضیلت دی ہے۔ تو کیا اس امت کی فضیلت کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت دی ہے، وہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے، اس زمانے کے لوگوں سے بات نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں نہیں، اس زمانے کے لوگوں کے اوپر ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں عطا فرمائی کہ عالمین میں سے کسی کو نہیں دی۔ تو اس کا یہ مطلب کہ ان نشانیوں کے اعتبار سے ان کو فضیلت ملی۔ ایک آدمی ہے، اس نے 10 علوم حاصل کیے، 10 علوم حاصل کیے، اور ایک آدمی ہے جس نے ایک ہی علم حاصل کیا، لیکن جس نے 10 علوم حاصل کیے ہیں ان 10 علوم میں یہ علم نہیں ہے اس کے پاس،
جو ایک آدمی نے ایک ہی حاصل کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ وہ 10 والے کو فضیلت ہے کہ بہت سارے علوم لے لیے، لیکن اس ایک علم والے کو بھی فضیلت ہے کہ اس کے پاس وہ علم ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس امت کو تو اللہ تعالیٰ نے مسلم طریقے سے فضیلت عطا فرمائی ہے، اس امت کی فضیلت مسلم ہے، یہ اس زمانے کے لوگوں کی بات ہے۔ خیر، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ بات آئی کہاں سے کہ انہوں نے اس طرح کا سوال دیکھ لیا؟ تو کیا دیکھنے سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اللہ مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل تھے تو موحد، توحید پرست تھے، ان کی توحید میں شک نہیں تھا، مگر اپنی جہالت سے یہ خیال کر بیٹھے کہ جب تک کوئی صورت، کوئی شکل، کوئی باڈی ہمارے سامنے نہیں ہوگی اس وقت تک خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بت یا کوئی صورت بنا دیجیے جس کو ہم اپنے سامنے رکھ کر عبادت خدا کی کرتے رہیں۔ انسان کی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، نیچر ہے، اس کا خاصہ ہے، وہ ایک محسوس چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ انسان زیادہ مائل ہوتا ہے محسوس کی طرف۔ تو ان لوگوں نے یہ اپنی جہالت، حماقت سے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے ہم جو تقاضا کر رہے ہیں وہ دین کے اعتبار سے کوئی غلط نہ ہو، وحدانیت کے خلاف نہ ہو۔ اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا کاندلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جاہل آدمی نرے بے صورت معبود کی عبادت سے تسکین نہیں پاتا جب تک سامنے ایک صورت نہ ہو۔ اب ان لوگوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ گائے کی صورت پوجتی ہے، ان کو بھی ہوس ہوئی، آخر سونے کا بچڑا آگے چل کر بنایا اور پوجا انہوں نے۔ تو وہ سوال کہ ان میں یہ بات آئی کیسے؟ بنی اسرائیل مدت تک مصری بت پرستوں کے ساتھ رہے، بری صحبت کے اثر سے یہ جاہلانہ خیال دل میں آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم تو بڑے سخت جاہل ہو۔ یہ 4 جواب دیے۔ ایک تو یہ کہ تم جاہل ہو، دوسرا یہ کہ یہ جتنے بھی لوگ جو کچھ کیا ہے وہ سب ہلاک ہوگا، ہلاکت کا سبب ہوگا ان کا، اور یہ جو کرتے آئے ہیں وہ بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور چوتھا جواب دیا کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ قال غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس ذات نے عالمین پر تم کو فضیلت دی، اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتوں سے نوازا تھا۔ پہلے سپارے کے اندر بڑی تفصیلات سے بات ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنا انعام یاد دلا رہے ہیں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو نجات عطا فرمائی آل فرعون سے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ ہم نے تم کو نجات عطا فرمائی آل فرعون سے، وہ تم کو بری سزا میں مبتلا کرتے تھے، بری سزا دیتے تھے۔ یقتلون ابناءکم، تمہاری اولاد کو، بیٹوں کو قتل کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو وہ جیتی رکھتے تھے، چھوڑ دیتے تھے زندہ۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ترجمہ کیا ہے۔ اصل بلا کے معنی تو آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو احسان یاد دلائے
مقصد کیا ہے؟ توبیخ ہے، سرزنش ہے۔ سوال یہ کہ یہ آیت پہلے سپارے میں آ چکی ہے، یہاں اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ امام رازی نے لکھا کہ نعمت ایسے موقع پہ یاد دلائی جاتی ہے جب آدمی نعمت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے۔ اس ذات نے اتنا بڑا انعام کیا اور پھر تم اسی کو چھوڑ کر اسی کے حکم کے خلاف کر رہے ہو۔ اس نے غیر اللہ کی عبادت سے روکا ہے اور تم غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جواب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے تھے بنی اسرائیل کے اوپر، سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ غلامی سے آزادی دلائی اور فرعون جیسے ظالم کے ہاتھوں سے نجات دی، لڑکوں کو قتل کر ڈالتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، ان سے خدمت لیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس کے اندر تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ مطلب ہے کہ یہ نعمتیں تھیں، ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، گویا کہ تم فیل ہو گئے اس آزمائش میں۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے، نعمت دے کر بھی آزماتا ہے اور نعمتیں چھین کر بھی آزماتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا کوہ طور پر، اور جو وعدہ کیا تھا 30 دن کا اور 40 دن میں پورا ہوا، وہ تفصیلات آگے چل کے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرماوے، ہمارے عقائد کو اللہ تعالیٰ صحیح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔